تینوں حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں 26ویں ترمیم کا مسودہ سب پارٹیوں نے ایگری کر لیا ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے، اور وہ پارلیمنٹ میں تھوڑی دیر میں پیش ہونے جا رہا ہے. جب یہ پروگرام میرا ریلیز ہوگا تو یقینی طور پہ اس وقت تک پارلیمنٹ میں یہ پیش ہو چکا ہوگا. جب یہ مسودہ تیار کیا جا رہا تھا، ایک تو سامنے سب پارٹیاں آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بیہائنڈ دی اسکرینز نمبرز کو پورا کرنے کی بھی کوشش جاری تھی. جو جیو کے نمائندے ہیں ایاز اکبر یوسف زئی صاحب، ان کا رپورٹ تھی جو انہوں نے جیل حکام سے گفتگو کر کے اور ان سے پتہ کر کے بتایا کہ صبح سویرے بیرسٹر گوہر ایک وفد کو لے کے عمران خان صاحب کے پاس ملنے گئے تھے کہ وہ اس معاملے میں مشاورت اور پی ٹی آئی کے سٹینڈز کے بارے میں ان سے بات چیت کریں. مگر عمران صاحب کو بے انتہا غصہ تھا اور وہ کسی طور پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ ان سے یہ پوچھنے لگے کہ اب تم مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہو؟ میں نے ایک پلان تمہیں بتایا تھا کہ ایس سی او کے موقع کے اوپر ڈی چوک میں تشدد دھرنا دیا جائے اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس اور جلسے ہوں، تاکہ جو یہ واحد طریقہ ہے کہ میں باہر نکل سکتا. اب یہ بھی ان کا ابہام ہے، اگر یہ وہ کر بھی لیتے تو وہ اس شور ہنگامے کے کندھے پہ چڑھ کے باہر تب بھی نہ نکلتے. بہرحال اور وہاں پہ یہ جو ان کا وفد ساتھ گیا تھا وہ واپس آ گیا. لیکن بیرسٹر گوہر نے بڑا بردباری کا مثال قائم کرتے ہوئے، حالانکہ ان کو عمران صاحب سے ڈانٹ پڑی تھی، جب پریس کانفرنس ہو گئی وفاقی وزیر قانون اور اطلاعات کی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ان کا بے حد شکریہ ادا کرا کہ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کری کہ پی ٹی آئی کسی طرح آن بورڈ آ جائے، اور وہ بے شک اس بات پہ ان کی خواہش پورا نہیں کر سکے، بٹ ہی واز ویری گریٹفل. یہ ایک میچیور اسٹیٹسمین کی نشانی ہے. مولانا فضل الرحمان خبروں میں بنے ہوئے تھے. ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ بھی تھا کہ پچھلے الیکشنز میں ان کو این ڈبلیو ایف پی میں اور پنجاب میں جس طرح سے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا گیا، جگہ بنائی گئی، ان کو ان کا حصہ نہیں ملا. لیکن وہ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو، تاکہ جو ان کا وعدہ تھا پی ٹی آئی سے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے، تو کل کو پی ٹی آئی یہ گلہ نہ کرے کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا نہیں یا بات نہیں کی. جو ایک دو ادھر ٹیک ہوم پوائنٹس ہیں، کیونکہ تفصیل تو ہم تبھی بات کر سکتے ہیں جب پورا مسودہ سامنے آئے گا، یہ تو ایک ابتدائی خبر ہے. ٹیک ہوم پوائنٹس یہ ہیں کہ جوڈیشل بینچ کو قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے، جو نہ صرف سپریم کورٹ میں قائم کی جائے گی بلکہ صوبائی ہائی کورٹس میں بھی جوڈیشل بینچز بنیں گی. ان بینچز کے بنانے کا حق سی جے کو یا کسی جج کو نہیں ہوگا بلکہ جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جج کی تقرری بھی 3 سینئر ججز سینیورٹی کے حساب سے کی جائے گی، جو 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی. اب یہ جو تمام معاملہ طے ہوا ہے، ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے تحفظات یا اپنی فرمائش یا اپنی ریکوائرمنٹس کہ یہ ہونا چاہیے یا جو بھی ان کی سجیشنز تھیں جو اس سٹیج پر انکارپوریٹ ہو سکتی تھی وہ انکارپوریٹ کی گئی ہیں، اور جو اگلے فیز میں انکارپوریٹ ہوں گی ان کا ذکر پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے کہ یہ سینسیبل باتیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کے حالات اور جو فورسین حالات نظر آ رہے ہیں، فورسیبل حالات ان فیوچر، ان کے لیے پروویژن پیدا کرے، ان کے لیے ونڈو پیدا کرے جس سے فیصلے یقینی بغیر ابہام کے اور اچھے طریقے سے جن کو کیا جائے. جو بینچز ہیں وہ صرف آئینی معاملات کو دیکھیں گی، اور جو سپریم کورٹ کے جو باقی ججز ہیں وہ جو لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، جو عرصے سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کریں گے
جو ہزاروں ہاں کیسز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ توجہ سپریم کورٹ کی ہمیشہ دوسری جانب رہی ہے، کیونکہ اس میں آپ خبروں میں بنے رہتے ہیں۔ ایک چیز جو بہت آبویسلی سامنے آئی اور بڑی خوش آئند بات ہے، بلاول بھٹو زرداری کا جو قد تھا، سیاسی قد، وہ آج بہت بلند ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بطور فورن منسٹر تو اپنا لوہا منوایا تھا۔ آئی مین ہی سرپرائزڈ می، ہی ٹک ہز ٹاسک ویری سیریسلی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑی ہی اچھی طریقے سے، جو سیزنڈ لوگ بھی نہیں کر پاتے، انہوں نے پوری کی۔ اس وقت ایک طرح سے انہوں نے اپنے کندھوں پہ لے لی تھی یہ ذمہ داری کہ تمام لوگوں کو میں نے ساتھ ملا کے ان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ترمیم کو ہم نے پاس کرنا ہے۔ ٹائم کم تھا کیونکہ چیف جسٹس نے 25 تاریخ کو ریٹائر ہونا ہے، اور قانون کے مطابق چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے اس کا نوٹس سپریم کورٹ کا آ جانا چاہیے۔ جو ترمیم ابھی پارلیمنٹ پاس کر رہی ہے اس میں وہ طریقہ ختم کر دیا گیا کہ آٹومیٹکلی جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو ٹاپ 3 چیف جسٹسز ہوں گے سینیورٹی کے حساب سے، ان تینوں میں سے کون چیف جسٹس بنے گا اس کا فیصلہ ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور جو ایک شفاف فیصلہ ہوگا، جو سب کی مشاورت اور مرضی کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جب سی او ایس کا فیصلہ ہوتا ہے تو 3 سینئر موسٹ جرنیلوں کے نام پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہسٹری ان میکنگ ہے، کیونکہ اس میں زبردستی کسی کے سر پہ باتیں ٹھوسی نہیں گئیں۔ جو ڈسکشن تھوڑی بہت بلکہ تفصیلی جتنی ہو سکتی تھی جو کی گئی ہے میڈیا کے ساتھ، اس میں ایک بات واضح تھی کہ ہر شق پہ تفصیل سے بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، اگلا پروگرام دیکھنا نہیں بھولیے، اس میں ان چینج آف جو قوانین ہیں اس میں اگلے سی جے کے کیا چانسز ہیں، کون بنے گا کون نہیں بنے گا، تو کیوں نہیں بنے گا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔